السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ امید ہے توجہ کے ساتھ ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا وقفے سے پہلے کہ یہ پوری کائنات جو اللہ نے سجائی ہے اور اس میں اتنے بے شمار اسباب اور وسائل پیدا کیے ہیں، بلکہ اگر یہ کہوں کہ بے شمار نظام حیات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، پہاڑوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، خلاؤں کا نظام، فضاؤں کا نظام اور سمندروں کا نظام، آکسیجن کا نظام، اور اس طریقے سے ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، پھر معدنیات کا پورا نظام، زمین کے نیچے جو خزانے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے، سمندروں کی تہوں میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اور پھر جناب کل کائنات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سیارے ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، اور پھر جنگلات کا نظام ہے، درختوں کا نظام ہے، حشرات الارض کا نظام ہے، چرندوں، پرندوں، درندوں کا پورا نظام ہے۔ یہ سب کچھ اگر ان پر اگر غور کیا جائے، تمام چیزوں کا لحاظ اگر رکھا جائے، ان پر تحقیق اگر کی جائے، غور سے کام لیا جائے، تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الابصار، یعنی پوری دنیا اور تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گی، بینات نظر آئیں گے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے ہیں، انسان کی خواہشات، انسان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے، انسان کی ترقی اور عروج کے لیے۔ تو پھر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ غور طلب بات ہے، اس پر مجھے بات کرنی ہے، لیکن پہلے ایک کالر سے بات کرنی ہے، انشاءاللہ کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی بہن، کیا ایک پوائنٹ پہ بات کرنی ہے کہ آن گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں نا، وہ اتنی دردناک ہیں، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نے یہ کائنات اور دنیا بنائی ہے، وہ اس کے اصول ہیں، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ مسلمان گھرانوں میں بچوں کو صرف وہ کتاب جو ہے وہ ناظرہ پڑھائی جائے، اور دنیا کی تعلیم میں اتنے آگے نکل جائیں، دنیا کی محبت میں اتنے آگے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کی تعلیم نہیں ضروری، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ یہی تھا کہ اقرا پڑھو۔ تو پڑھنے سے مراد ہے کہ مطلب ڈسکور کرو، دنیا کو ڈسکور کرو، ہر چیز کو۔ لیکن اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس کے اوپر کتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ کیوں یہ ہوا، کس طرح ہوا، مطلب ایک ہر چیز، مطلب بچوں کو، اگر کتنے بچوں کو پتا ہوگا کہ اصحاب کہف کا قرآن حکیم میں کیا قصہ ہے اور کس وجہ سے یہ ہوا ہے، اور اس کی کیا مطلب اللہ تعالیٰ کیوں ایسے 300 سال ادھر وہ رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کسی مطلب سوائے اسکالرس کے، میں جہاں تک میرا تجربہ ہے، کوئی عام لوگوں کو کسی قسم کی قرآن کی تعلیم، جو قرآن میں سب جو رولز بتائے گئے ہیں زندگی گزارنے، نہ تو ماؤں کو پتہ ہے، نہ آگے سے بچوں کو پتہ ہے۔ ناظرہ قرآن کے اوپر ہم مطلب کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو صرف ناظرہ تعلیم دیں، اور اس قرآن کے بارے میں ہمارے بچوں کو نہ پتہ ہو، لیکن دنیا کی تعلیم میں ہم کہیں کہ بس جو انہوں نے بننا ہے 18 سال بعد یا 20 سال 25، اس 20 سال میں ساری ہماری توجہ صرف دنیا کی تعلیم کی طرف ہو، اور اس قرآن جو اللہ تعالیٰ کی دنیا کی سب سے بڑی حکمت کی، دانائی کی اور وزڈم کی، اور مطلب کہ ایک روشنی، اور جو ایک راستہ ہمارا سیدھا جو راستہ ہے، ہر طرح سے ہماری نجات ہے، جس میں زندگی گزارے تو کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں، ہر طرف
بھلائی ہوگی، تو اس کتاب کو ہم کیوں بچوں کے ذہنوں میں ایک ایک چیز کو، ایک آیت بھی اگر مائیں پڑھائیں اور اس کا مطلب بچوں کو سمجھائیں، چھوٹے بچوں کو، اور ایک ایک آیت پڑھائیں، تو 360 آیتیں اگر ہوں گی تو سال مطلب کتنی وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اور بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اہم بات آپ نے کہی کہ آج جو ہے وہ قرآن کریم کو سرسری ناظرے کی حد تک پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ناظرہ قرآن بھی بہت اہم ہے تاکہ صحیح تلاوت انسان سیکھ لے اور ایک ایک حرف پر نیکیاں ملیں اور اس کی عادت پڑے۔ تو لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر اسلام نے جو تعلیمی نظام ہمیں دیا ہے، قرآنی نظام تعلیم، حدیث کی بنیاد پر جو نظام تعلیم، اور جو نظام تعلیم مکہ مکرمہ کے دارالارقم سے شروع ہو کر مدینہ منورہ کے صفہ کے مدرسے سے مسجد نبوی شریف میں موجود مدرسہ صفہ ایک حصہ ہے مسجد نبوی شریف کا، وہاں پر دینی تعلیم کا سلسلہ اور اقامتی مدرسے کا تسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اور آج تک ہزاروں یونیورسٹیوں میں لاکھوں کتابیں وجود میں آئی ہیں۔ مختلف علوم اور فنون پر مسلمانوں نے جو کام کیا ہے اور ترقیاں حاصل کی ہیں، اور دنیا کے بے شمار علوم و فنون اور مضامین کو قرآن کریم کے سایہ عاطفت میں آگے بڑھنے کا جو بہترین موقع نصیب ہوا ہے، اور انسانی ترقی جتنی ہوئی ہے، اور قرآن اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے پہلی وحی کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے آپ بسم ربک الذی، اپنے اس رب کے نام سے جو خالق ہیں، جو پالنہار ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور تخلیق کے سارے شاہکار جس کی طاقت اور قدرت ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم اور لازمی بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ جس میں اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی پہچان ہو، توحید ہو، الوہیت کی تعلیم ہو، توحید کا علم ہو، عشق رسول ہو، عشق نبی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اور آپ کی تعلیمات پر عمل ہو، یہ سب کچھ شامل رکھتے ہوئے، اس اللہ کا نام شامل رکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی کا لازمی حصہ بناتے ہوئے پھر دنیا میں تم تعلیم حاصل کرو، سائنسی ترقیاں حاصل کرو، لیکن لازمی بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں میں، ان تمام علوم اور فنون کے میدان میں کسی علم میں بھی ترقی حاصل کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، اسلام نے کھلی اجازت دی ہے، بلکہ تمام علوم و فنون میں آگے بڑھنے اور ترقی کے عروج تک پہنچنے کے لیے اسلام نے گویا دروازہ چوپٹ کھول دیا ہے، اور اسلام کی تعلیم اور وحی کی پہلی جو آیت ہے اس میں تمام علوم اور فنون کو ریکگنائز کیا گیا ہے، تمام علوم اور فنون کی اہمیت تسلیم کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ پڑھیے۔ تو پڑھنے میں پوری کائنات کو پڑھنا بھی شامل ہے، جنگلات کو پڑھنا بھی، ہواؤں کو، خلاؤں کو، تمام مخلوقات کو پڑھنا شامل ہے، اور تمام دنیاوی علوم و فنون جو انسان کے لیے مفید ہیں ان سب کو حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ان سب کو حاصل کرنے کی ضرورت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے، رب کے نام کے ساتھ، رب کی معرفت کے ساتھ، رب کی پہچان کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کے علم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کا جو علم ہے، تعلق مع اللہ کا جو علم ہے، تعلق باللہ کا جو علم ہے، اس کے ساتھ اس کو بالائے طاق رکھ کر نہیں، اس کو پس پشت ڈال کر نہیں، اس سے جیت چھڑا کر نہیں، اس سے محروم ہو کر نہیں، بلکہ ساری ترقیاں اور سارے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرو، لیکن بسم ربک الذی خلق کا جو لازمی جوڑ ہے اس کو دنیا نے بھلا دیا۔ ہر ملک میں ایک جملہ مشہور ہے کہ تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تعلیم جو ہے وہ سپائن ہے انسان کے لیے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان کا وجود جو ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے ریڑھ کی تعلیم کے بغیر بھی کوئی قوم جو ہے ترقی نہیں کر سکتی، اس کو آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں مل سکتا،
اس کا زوال اس کا مقدر ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو دنیا نے تعلیم کی اہمیت کو تو یاد رکھا، لیکن قرآن کریم نے اور اللہ کی وحی نے ہمیں یہ بتلایا کہ اس کے ساتھ ساتھ بسم ربک الذی خلق کا لازمی جوڑ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ اس تعلیم کو حاصل کیا جائے، جو رب جو ہے پالنہار ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ میں بھی آس پاس بات میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کھیل کود میں بہت زیادہ مشغول ہیں، لوگ زیادہ میچ دیکھنے میں مشغول ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، شب و روز کا مشغلہ اور کوئی نہیں ہے، اور دماغ اسی طرف چل رہا ہے، دھیان اسی طرف، خیال اسی جانب، اور جناب ہر وقت اسی کی دھن، اسی کا خیال، اسی چکر میں، اسی میں جو ہے وہ دن رات کے سارے اوقات گزر رہے ہیں۔ نہ اپنی آخرت کا کوئی خیال، نہ اللہ اور رسول کا کوئی دھیان، نہ اللہ کے ہاں جواب دہی کا کوئی احساس، نہ اپنے جو فرائض منصبی ہیں، اللہ کے ہاں عبادتوں کے اعتبار سے جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے سلسلے میں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں جو عبادتیں ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں، ہم پر فرض کی گئی ہیں، ضروری قرار دے دی گئی ہیں، نہ فرائض کا خیال، نہ واجبات کا خیال، نہ سنن مؤکدہ کا خیال، نہ اللہ کے حقوق کے پاسداری کا کوئی خیال، نہ بندوں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، گھر والوں کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں، ان تمام باتوں کے بارے میں کوئی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اس طرف دھیان اور توجہ نہیں، اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی اہتمام نظر نہیں آتا، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام بھی نظر نہیں آتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دھیان، کوئی خیال ذہن میں نہیں ہے، اور اپنے اعمال کی ترقی کے لیے، اخلاق کے تزکیے کے لیے، اور روزانہ دینی اعتبار سے ترقی کا عروج حاصل کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنا، اور اللہ کی رضا جوئی کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا، یہ سب کچھ ہم نے بھلا دیا، یہ ساری ذمہ داریاں ہم نے پیچھے چھوڑ دیں، اور صبح سے لے کر شام تک ہر کوئی جناب کھیل کود میں لگا ہوا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کی اس بھول پن کو، انسان کی اس غفلت کو، اس مجرمانہ غفلت کو، اور انسان کے اس غلط خیال کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ، دار آخرت کو اصل قرار دیا جا رہا ہے، آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، وہی حقیقی زندگی ہے، اس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں ہے، اس کا انجام یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا اللہ کی ناراضگی، نافرمانیوں کے ذریعے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہوئے انسان اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے، یا پھر اللہ کے رضا اور خوشنودی کا پروانہ حاصل کرتے ہوئے ابد الآباد کی زندگی، جنت کی نعمتیں انسان حاصل کریں۔ یہ سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخر میں فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اسی کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، ایک معصوم چھوٹے بچے کو گاؤں میں ہم ماں باپ جو ہے وہ بھیجتے تھے، جاؤ فلاں جگہ سے ایک اہم چیز ہے، کھانا پکا رہے ہیں، رات کا کھانا نہیں ہے، سالن لے آؤ، یا وہاں سے کوئی سبزی لے آؤ، یا کوئی گوشت لے آؤ دکان سے، یا نمک لے آؤ، وہ سالن تیار ہو رہا ہے۔ وہ جاتا ہے بھاگتے ہوئے، راستے میں اس کو کوئی تماشا نظر آ جاتا ہے، کھیل کود کا سلسلہ نظر آتا ہے، کچھ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تماشبین ہوتے ہیں، کوئی کھیل ہے اس کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سالن خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے انتظار میں گھر والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو آ کر تماچا رسید کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس لیے ہم نے بھیجا تھا کہ جلدی سے نمک لے آؤ یا مسالہ لے آؤ، کھانا تیار ہو رہا ہے۔
تمہارے انتظار میں سارے لوگ ہیں، تم جناب اس ضروری کام کو چھوڑ کر، اس اہم ذمہ داری کو چھوڑ کر یہاں کرتب دیکھنے لگ گئے، تماشا دیکھنے لگ گئے، کھیل کود میں تم مشغول ہو گئے۔ تو یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو ہم ایک اہم مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اہم ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، اللہ کے عبادت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے سارے تقاضوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی عبدیت، اللہ کی سے محبت، اللہ سے تعلق استوار کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، اور چند روزہ امتحان کے ہال میں ہم اس وقت جو ہے وہ وقت گزارنے میں مشغول ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ امتحان گاہ میں پورا وقت ہم امتحان کی تیاری میں ہم مصروف رہیں، اور اصل مقصد کی طرف ہمارا دھیان ہو، ہماری توجہ ہو۔ اگر امتحان ہال میں داخل ہو کر انسان جناب کھیل کود میں لگ جائے، گیم دیکھنے لگ جائے، اور پھر وہ وقت پورا ہو جائے، 5 سوالوں کے جواب لکھنا لازمی ہے، ایک کا جواب بھی کسی نے نہ لکھا ہو، اور 3 باقی رہ گئے، 4 باقی رہ گئے، اور ایک کا جواب بھی آدھا لکھا ہے اور آدھا باقی ہے، اور سارا وقت جو ہے غفلت میں گزار دے، نیند میں گزار دے، اور لاابالی پن میں گزار دے، تو پھر وہ انسان جس طرح خسارے میں ہوتا ہے، وہ جس طرح قابل سزا تصور کیا جاتا ہے، اس کو جس طرح بات سننی پڑتی ہے، ماں باپ بھی اس کو کوستے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، اساتذہ بھی سزائیں دیتے ہیں، جو بھی سنتا ہے اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ تجھ سے زیادہ نالائق، ناکارہ اور غافل انسان کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے کہ تو نے سارا وقت تو نے ضائع کر دیا۔ اصل وقت جو امتحان گاہ میں امتحان دینے کے لیے آیا تھا، اس ٹائم میں کسی اور طرف دھیان کرنے اور توجہ کرنے کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ اور کون عقل مند انسان ایسا کام کر سکتا ہے؟ تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، تجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں، تجھ سے بڑا بے عقل کوئی نہیں، تجھ سے بڑا اپنے بارے میں اپنا مفاد نہ سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ ساری باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں، امتحان گاہ میں آئے ہیں، ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں۔ اصل عبادت ہمارا مقصد تخلیق ہے، پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، روحانیت کا حاصل کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، رشتہ استوار کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اور خیال رکھنا ہے۔ یہ دنیا تو کھیل کود کی جگہ ہے، یہاں پر چاروں طرف سے ادھر ادھر کی چیزیں نظر آئیں گی، کھیل کود کے اسباب اور سامان نظر آئیں گے، اور دل اس طرف لپکیں گے، لیکن ہمارا ہوائی جہاز نکلنے والا ہو اور راستے میں چاہے کتنا ہی خوبصورت کوئی کرتب نظر آ جائے، کتنا ہی کوئی خوبصورت سا منظر نظر آ جائے، تو آپ کہیں گے میں مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں، میں فلاں جگہ پر فلاں ملک میں اپنے والدین کو دیکھنے کے لیے میں جانے کے لیے میں سفر پر ہوں، تو راستے میں اگر کچھ بھی نظر آ جائے، راستے میں اگر کوئی بھی خوشنما منظر نظر آ جائے، تو میرا ہوائی جہاز کا وقت مقرر ہے، نکل جائے گا، جلدی سے مجھے ایئرپورٹ پر وقت سے پہلے پہنچنا ہے۔ اگر تھوڑی سی دیر لگ جائے گی تو وہ ٹکٹ بھی خراب ہوگا، فلائٹ بھی کینسل ہوگی، اور میرا سارا پیسہ ضائع ہوگا، اور مقصد خراب ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، کھیل کود ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا دیکھ لیا تو دیکھ لیا، لیکن اصل مقصد فوت ہونے نہ پائے، نمازیں فوت ہونے نہ پائے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں ادنا کوتاہی کا ارتکاب نہ ہو۔ واحد راستہ یہ ہے کہ تلاوت کی طرف ہم مشغول ہوں، نمازوں کی طرف ہم مشغول ہوں، موبائل فون کو ہم چھوڑ دیں، ٹی وی چینلز وغیرہ دیکھنے کے بجائے ہم اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں، اور جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی ہوئی ہے ان سے توبہ کرنے اور استغفار کرنے کا اہتمام کرتے ہوئے ہم صحیح روڈ پر اور صحیح راستے پر چل پڑیں، اور غفلت کی چادر ہم اتار پھینکیں، اور کھیل کود کو مقصد زندگی نہ بنائے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔